ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اس کی قدر کریں گے اللہ قرآن سے اتنی محبت عطا فرمائیں گے، اتنا ہمیں اللہ قرآن سمجھائیں گے۔ 1930 میں جب حضرت سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاہ جی کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو حضرت کی عادت تھی راتوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات کھڑے ہو گئے جیل کے اندر، اپنے حافظ قرآن تھے، تو نفل نماز میں زور سے قرات بھی ہو سکتی ہے، تو حضرت نے زور سے قرات شروع کر دی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور اتفاق سے سورہ یوسف کی تلاوت شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قید میں ڈال دیا گیا تھا اور حضرت بھی قید میں ہے، تو اتفاق سے سورہ یوسف چل رہی ہے۔ حضرت جی کی آواز، ان کا انداز، ان کا لہجہ، رات کا سناٹا، موسم کا خود بخود دم بخود ہو جانا، تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، چاند کی چاندنی بکھیرنا، یہ سارا ماحول ایسا جم گیا کہ وہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا نا اس کا جیلر، وہ غیر مسلم تھا، رات کی اس کی ڈیوٹی تھی، اور حضرت جی سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں جیل کے اندر نماز میں، بڑے اطمینان سے آرام سے مزے لے لے کر، سبحان اللہ۔ تو بہت دیر کے بعد نا وہ غیر مسلم جیلر دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ شاہ جی رحم کریں، بس کرو، روتا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کس کے؟ غیر مسلم کے۔ حالانکہ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہوگا قرآن، مگر قرآن اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، یہ سیدھے انسان کی روح کو ٹچ کرتا ہے۔ سمجھو نہ سمجھو یہ تو بات کی بات ہے، سمجھنے والا تو اور زیادہ آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب جائے گا، نہ سمجھ کر بھی سنو گے اگر دل سے تو پھر سبحان۔ تو کہنے لگا شاہ جی رحم کرو، بس کرو، کیا جان لے کر مانو گے؟ تمہارے قرآن پڑھنے کے انداز نے تو ہماری آنکھوں پہ قابو نہ رکھ سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت زلیخا کا انداز، سبحان اللہ۔ اور قرآن نے کیا کہا سورہ یوسف میں؟ ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر، عورتوں کی مکاری دنیا میں سب سے بڑی مکاری ہے۔ ایک مسافر کسی گاؤں پر سے گزرا، پیاس لگی تو کنویں پر پہنچا پانی پینے کے لیے، اتفاق سے وہاں ایک عورت پانی سینچ رہی تھی، تو ان مسافر نے کہا کہ عورت مجھے بھی تھوڑا پانی پلاؤ، تو اس نے اپنے برتن سے ان کو پانی پلا دیا۔ تو مسافر نے کہا میرا ایک سوال ہے کہ کیا؟ عورت کی مکاری کے بارے میں تم کتنا علم رکھتی ہو؟ مسافر نے سوال کر لیا کہ اے عورت تو یہ بتا کہ عورت کی مکاری کی انتہا کیا ہے، کیا تو جانتی ہے؟ تو اس نے ایک دم سے چیخ و پکار شروع کر دیا، تو یہ تو مسافر گھبرا گئے، گاؤں سے لوگ آنے لگے، تو یہ تو اور زیادہ ڈر گئے کہ بھائی خاتون میں نے تجھ سے ایک سوال کیا تھا بس، اور تو اس طرح سے چیخ و پکار کر رہی ہے، گاؤں والے آئیں گے مجھے ماریں گے، پتہ نہیں میرا کیا حل کریں گے۔ تو پھر انہوں نے عورت سے معذرت چاہی، دیکھنے میں تو بھلی لگتی ہے، نیک لگتی ہے، رحم کر، مجھے معاف کر، اس طرح سے مجھے بدنام نہ کر۔ تو جب وہ اور زیادہ گاؤں کے لوگ قریب آئے تو پھر فوراً اس نے گھڑے کا پانی اپنے اوپر اونڈل لیا، بھیگ گئی۔ تو پھر جب گاؤں کے لوگ قریب پہنچے کہ کیا ہوا، تو نہ کوئی بات نہیں، میں ڈوب رہی تھی، انہوں نے مجھے بچا لیا۔ تو گاؤں والوں نے بڑے شکریہ ادا کیا اور بڑا تذکرہ کیا اور بڑا استقبال کیا ان کا۔ تو پھر وہ عورت کان میں کہنے لگی کہ دیکھو یہی ہے عورت کی مکاری، تم نے سوال کیا تھا نا کہ عورت کی مکاری کیا ہوتی ہے، یہ عورت کی مکاری ہے۔ اگر عورت کو خوش رکھو گے تو پھر وہ تمہیں موت کے منہ سے بھی نکال لائے، اگر تم اسے دکھ پہنچائے تو پھر وہ موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کیا کیا باتیں یاد آتی رہتی تمہاری برکت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک کی مکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیک کام میں آگے بڑھتے ہیں اور صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا، اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اللہ قیامت میں ان کو محروم نہیں کریں گے، اللہ ان کو ڈبل ثواب دیں گے۔ پہلے حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، اس کا ثواب دیا جائے گا، پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگے، پھر اس کا ثواب دیا جائے گا، کسی کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا جو نیک لوگ ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ متقیوں کو جانتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے آج عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں اللہ نے ذہن میں ڈالی، سبحان اللہ، یہ تقریباً یہ 2-3 آیتوں سے ہمیں پورا ہفتہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سچ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ ابھی آخری رکعت میں اللہ نے ذہن میں ڈالا، تو یہ جو آیتیں چل رہی ہیں نا، تینوں عمل کا اس میں ذکر میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، سبحان اللہ، آپ کی برکت سے۔ اس آیت میں تینوں چیزیں آ گئیں، مدارس بھی آ گئے، تبلیغ بھی آ گئی، خانقاہ بھی آ گئی، سبحان اللہ۔ یہ ابھی عنوان اللہ نے ذہن میں ڈالا ہے۔ دیکھو اوپر سب سے پہلے کیا ذکر کیا گیا، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، راتوں میں اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کا ذکر مجھے لگتا ہے تعلیم و تعلم سے ہے، مدارس کہ قرآن وہی صحیح پڑھے گا جو سیکھتا ہے، سیکھنا سکھانا تعلیم سے تعلق رکھتا ہے اور تعلیم کا تعلق مدارس سے ہے۔ اب آگے آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنا، اس کا تعلق کس سے ہے، دعوت و تبلیغ سے ہے۔ آخر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ نیک لوگ کون ہیں، یہ خانقاہ والے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ صحبت صالحین کی صحبت، صالحین اللہ والے بزرگان دین، تینوں چیزوں کا ذکر اللہ نے ان دونوں آیتوں میں فرمایا، مدارس کا بھی، دعوت و تبلیغ کا بھی اور خانقاہوں کا بھی۔ اور یہ تینوں چیزیں اللہ کا شکر ہے ہندوستان کو نصیب ہیں، ورنہ میں نے جو اس سے پہلے والے ہفتے میں دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے 700-800 سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ویسے اسپین میں بھی حکومت ہوئی ہے، مگر وہاں اسلام نہیں بچ سکا۔ کیوں؟ وہاں تعلیم و تعلم کے ادارے بھی نہ رہ سکے، نہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، نہ خانقاہیں رہ سکی۔ یہاں اس ملک کو اللہ نے یہ تینوں چیزیں عطا فرمائیں۔ یہاں ہندوستان میں سب سے پہلے صوفیہ نے خانقاہوں کا سلسلہ شروع فرمایا، سب سے پہلا سلسلہ یہاں کس کا شروع ہوا، صوفیوں کا، اللہ والوں کا، خانقاہوں کا۔ دوسرا سلسلہ شروع ہوا مدارس کا 1866 میں، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مولانا قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ 1866 سے 966 100 سال ہو گئے، ابھی یہ 226 کتنے سال گزر گئے، 150 سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے۔ 266 آئیں گے، 200 سال پورے ہو جائیں گے، مدارس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ 1926 میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اللہ نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی۔ 1926 200 اب کتنے ہو گئے، 226 1926 226 100 سال اس کے ہو گئے، 150 سے اوپر اس کے سال ہو گئے، اور خانقاہ ہوں گے تو الحمدللہ 200 300 400 سال گزر گئے، سبحان اللہ۔ تینوں سلسلوں کو اللہ نے یہاں، تینوں کے چشمے یہاں جاری فرمائے ہندوستان کے اندر۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ان تینوں محنتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان تینوں محنتوں میں لگنے والے ہر مسلمان بھائی کی حفاظت فرمائے۔
سب ہم آپس میں رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں، یاد رکھو، ہم آپس میں دوست ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے۔ خانقاہ والے تعاون کریں دعوت و تبلیغ والوں کا، دعوت و تبلیغ والے تعاون کریں مدارس والوں کا، مدارس والے تعاون کریں خانقاہ اور تبلیغ والوں کا، یوں آپس میں ایک دوسرے کی کڑی جڑے گی تو مضبوط رہے گی۔ ہم آپس میں کیا ہیں؟ رفیق ہیں، دوست ہیں، فریق نہیں، اپوزٹ پارٹی نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں۔ اور تینوں چیزوں کا یہاں ذکر مل گیا الحمدللہ۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، مدارس کا ذکر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دعوت و تبلیغ کا ذکر، اولئک من الصالحین، خانقاہوں کا ذکر۔ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کل بھی بتایا، صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحابی کے نام کے آگے کوئی بڑا لقب لگانے کی ضرورت نہیں۔ علامہ، متقی، پرہیزگار، امام الاولیاء، امام الاتقیاء، کوئی بڑا لقب صحابی کے نام کے آگے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی کے نام کے آگے لفظ صحابی کافی ہے۔ صحابی، ادنا سے ادنا درجے کا صحابی، ادنا سے ادنا درجے کا۔ ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اے نبی جی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت پیش کی غزوے میں، دوران غزوہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا تو میرے اوپر کیا فرض ضروری ہے؟ تو نبی نے فرمایا فی الحال جنگ چل رہی ہے، جہاد چل رہا ہے، تمہارے پر اسلام لاتے ہی جہاد فرض ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کہا میں کیا کروں؟ جاؤ جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ اب وہ فوراً گئے، ظہر کے بعد ایمان لائے تھے، فوراً گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ عصر کی نماز سے پہلے پہلے وہ شہید ہو گئے۔ ظہر کے بعد کلمہ پڑھے اور عصر سے پہلے پہلے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اب کیا بن گئے یہ؟ صحابی۔ کیا بن گئے؟ صحابی۔ سبحان اللہ، ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ظہر کے بعد ایمان لائے ہیں اور عصر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک صدقہ نہیں، ایک حج نہیں، ایک عمرہ نہیں، ایک قربانی نہیں، کچھ نہیں، جہاد میں گئے شہید ہو گئے۔ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی دنیا کے سارے غوث سے افضل ہیں۔ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی دنیا کے سارے ولیوں سے افضل ہیں۔ ادنا سے ادنا درجے کے صحابی دنیا کے سارے کتب سے افضل ہیں، دنیا کے سارے ابدال سے افضل ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ امیر معاویہ صحابی رسول، کاتب وحی، اور حضرت عمر بن عبد العزیز تابعین میں سے ہیں، 6ویں خلیفہ ہیں۔ ایک طرف صحابی اور ایک طرف تابعی، دونوں کے بارے میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا بزرگ سے، حسن بصری سے، کہ امیر معاویہ جو صحابی ہیں یہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز جن کی خلافت بڑی مشہور، علی منہاج الخلافت الراشدہ، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت صحابہ جیسی خلافت ہے، ابو بکر جیسی خلافت ہے، عمر جیسی خلافت ہے، عثمان جیسی خلافت ہے، علی جیسی خلافت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ان کی خلافت کے زمانے کو حضرات صحابہ کے خلافت والے زمانے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز بھی کوئی معمولی ہستی نہیں، ہر وقت خوف خدا، خوف آخرت ان پر غلبہ ان پر رہتا تھا، خوف خدا کا، صاحب منقبت آدمی، متقی، پرہیزگار۔ جب یہ خلیفہ بنے نا حضرت عمر بن عبد العزیز، تو ایک عالم دین متقی پرہیزگار کو سیلری پر رکھا، یہ ڈیوٹی دے کر کہ اگر میں کوئی غلط فیصلہ کروں نا تو مجھے فوراً آپ ٹوک دیں۔ جب بھی میں غلط فیصلہ کروں کیا کرو آپ مجھے
فوراً مجھے روک دو، یہی آپ کی ڈیوٹی ہے، جو بھی سیلری ہے میں آپ کو دے دوں گا، میں بھی انسان ہوں، خلافت کا منصب مجھے ملا ہے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے مجھ سے غلطی ہو جائے، اور جب مجھ سے غلطی ہو جائے تو آپ میرے ساتھ رہیں گے ہر وقت، اور آپ مجھے فوراً اسی وقت روکیں گے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ایک وقت تک ان کو ساتھ میں رکھا، پھر اس کے بعد ان کو بلا کر حضرت نے کہہ دیا بس آپ فارغ ہو جائیں، اب آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ڈیوٹی سے دستبردار ہو جائیں۔ تو ان اللہ والوں نے، ان عالم دین نے کہا کہ حضرت کیا بات ہو گئی، ابھی بھی آپ خلیفہ ہیں، ابھی بھی آپ منصب پر بیٹھے ہیں، تو کیا اب آگے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیا اب آپ کو آنے والے وقت میں غلط فیصلے کا ڈر نہیں ہے؟ پھر اس وقت کون ڈرائے گا آپ کو اگر میں ڈیوٹی چھوڑ دوں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں، اب مجھے آپ سے بھی زیادہ ڈرانے والی چیز مل گئی، اب آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کوئی اور، کسی اور کو آپ نے ڈیوٹی میں رکھ لیا؟ کہا نہیں۔ تو پھر مجھ سے زیادہ ڈرانے والی چیز کون مل گئی آپ کو؟ کہنے لگے میری داڑھی میں 2 بال سفید نظر آ گئے، میری داڑھی کے بال کیا ہو گئے؟ 2 سفید ہو گئے، یہ میرے لیے کافی ہیں، یہ ہر وقت مجھے یاد دلائیں گے کہ موت میری قریب ہے، اب مجھے کسی سے ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، ایسا بندہ جن کی انصاف کا یہ عالم تھا، ایک ہی وقت میں بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، مجال کے شیر بکری پر حملہ کرے۔ اب سوال کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ امیر معاویہ صحابی افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں جن کے انصاف کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا امیر معاویہ تو بہت دور کی بات، وہ تو صحابی ہے نا، وہ تو بہت دور کی بات۔ حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی کے ساتھ جنگ میں گئے، اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد، جو غبار، جو دھول اڑی، اس کے بھی اب عمر بن عبدالعزیز برابر نہیں ہے۔ صحابی کا کیا مقام ہے؟ اللہ۔ تو صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابی کو نبی کی صحبت ملی ہے۔ سبحان اللہ، صحبت سے صحابی کہتے ہیں، صحبت سے ہاں۔ وہ کسی بڑی یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی تھی، اس لیے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ، قربانی دینے والے ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، مدرسہ بیت اللہ، اور اس کے محتمم رسول اللہ، نصاب کلام اللہ، اور صحابہ کی جماعت کو قرآن نے کیا کہا؟ حزب اللہ۔ اور جو قرآن شروع ہو رہا ہے کس سے؟ بسم اللہ۔ امتحان لینے والا اللہ، اور اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو سرٹیفکیٹ رضی اللہ۔ جو صحابہ کو مانے رحمت اللہ، جو صحابہ کو نہ مانے لعنت اللہ، اور پوری امت پر صحابہ اللہ کا فضل اللہ۔ ساری چیزیں صحابہ کی اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو صحابی کو صحابی کہتے کس لیے ہیں؟ صحبت کی وجہ سے۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء 72 از صد سالہا طاعت بیریا، ایک اللہ والے کی پاس بیٹھنے کی ایک گھڑی، اللہ والوں کے پاس ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سال نفل عبادت سے بھی افضل ہے۔ ایک سیکنڈ اللہ والوں کے پاس کیا ہو جانا؟ بیٹھ جانا 100 سال نفل عبادت سے بھی افضل ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کسی نہ کسی اللہ والے سے ہمارا تعلق ہو، کسی نہ کسی اللہ والے سے ہمارا جوڑ ہو، کوئی ہو جو ہمیں پکڑے غلطیوں پر، ہماری اصلاح کرے، ہماری باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو، کوئی ایسا جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس کا رات دن برابر ہو، جو اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ کسی کے ہاتھ، کسی کے ماتحتی میں زندگی گزارو، ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی کی باغ ڈور ہونا ضروری ہے۔ وہ پتنگ ہواؤں میں اڑتی ہے جس کی باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو، اور جب تاگا کٹ جاتا ہے تو پھر اس پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ ایک نظر نبی کی ابو بکر کو صحابی بنا دیا، جتنی صحبت ملی نا صحابہ کو اتنے بڑے درجے کے صحابی بن گئے۔ چنندہ نفوس تھے جو مقدس نفوس تھے۔ صحابہ کی عظمت، عقیدت، محبت دل سے کرو۔ کبھی بھی صحابی کے شان میں گستاخی نہ زبان سے ہو، نہ دل سے ہو، نہ قلم سے ہو۔ صحابہ کی شان میں چھوٹی سی بھی خطا، چھوٹی سی بھی غلطی زبان سے بھی نہ ہو، قلم سے بھی نہ ہو، دل سے بھی نہ ہو، ورنہ ہمارے ایمان کی کوئی خیر نہیں، ہمارے ایمان کی کوئی سلامتی نہیں ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت یہ زندگیاں بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں میرے عزیزوں بڑی خوبصورت ملی ہیں اس مرتبہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ سارا ہی قرآن خوبصورت ہے۔ آج اس ہفتے میں ہمیں 3 چیزیں ملی ہیں، راتوں کو اٹھ کر قرآن کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا۔ پڑوسی ملک میں ایک حکیم گزرے ہیں، حکیم محمود چوہتائی، بڑے اللہ والے تھے، جن کی کتاب ہے وہ جدید سائنس طب نبوی، یہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے ایک بات لکھی ہے، پڑوسی ملک میں جب پاگل خانوں میں پاگلوں کا اضافہ ہو گیا، زیادہ ہو گئی تعداد، تو پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی ہم ایک کام کریں گے کہ اب پاگلوں کا علاج تہجد کی نماز سے کریں گے۔ رات میں جلدی سلا دیں گے اور تہجد کے وقت میں سب کو بیدار کر دیں گے اور نگرانی میں سب کو جو ہے تہجد پڑھوائیں گے۔ تو کئی دن تک یہ عمل چلتا رہا، ان کو تہجد پڑھواتی گئی، سب نے سارے پاگلوں کو تہجد پڑھواتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے حضرت نے کتاب میں لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ چند دنوں کے اندر تہجد کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے 70 پر 8%، 78% پاگل اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کو مضبوطی سے پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ جتنے بھی پہلے جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں نا، ان سب کی بہترین سواری تہجد کی نماز تھی۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ، وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ ہوائی جہاز میں جانے والا اور قیمتی سے قیمتی تیز کار میں بیٹھ کر جانے والا، جلدی کون پہنچے گا؟ ہوائی جہاز میں جانے والا۔ راتوں کی نماز، راتوں کا رونا، راتوں کا قرآن، یہ ہوائی جہاز میں آپ روحانی سفر طے کریں گے، اور دن میں آپ جتنی بھی جان لگا لو، بس کار میں آپ جا سکتے ہیں، جتنی تیز آپ جا سکتے ہیں کار میں اتنے تیز کا سفر طے ہوگا، اور راتوں کا سفر تھوڑا بھی ہوگا تو کہاں چلے جاؤ گے؟ ہوائی جہاز کا سفر طے ہوگا۔ روحانیت کو مضبوط کرنا ہے تو راتوں میں اٹھنا پڑے گا، راتوں میں جاگنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں نا، یہاں امیروں کو تحفے دیے جاتے ہیں اور غریبوں کو تسلیاں دی جاتی ہیں، جن کے پاس پہلے سے ان کو اور تحفے دیے جاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو تسلی دی جاتی ہے الفاظ کے ذریعے۔ اس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ اب یہاں روحانیت کا بڑھنا تو بہت ضروری ہے۔
روحانیت کا آگے نکلنا تو ضروری ہے. آج کے فتنوں میں اگر آگے بڑھنا ہے تو راتوں کا جاگنا بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا, یہ بات میں نے تورات میں بھی دیکھی, قرآن میں تو ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع, یہ بات تو میں نے قرآن میں بھی پڑھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ پہلے بنی اسرائیل تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں بھی یہ بات پڑھی ہے, جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر کے اللہ نے رکھا ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے. لا یعلم ملک مقرب, آگے فرماتے ہیں مقرب سے مقرب فرشتے کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے راتوں کے عبادت گزاروں کے لیے. ولا نبی مرسل, عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کسی نبی کو بھی علم نہیں دیا گیا ان چیزوں کا جو اللہ نے راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. سبحان اللہ, کیا اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوگا, خیال تک نہیں. حالانکہ خیال تو آ جانا چاہیے, جو ناممکن چیزیں ہیں ان کا خیال کم سے کم دل میں آ جاتا ہے. سوچ لیتے نہیں, خواب میں کیا کیا نہیں سوچ لیتے ہمیں, پوری دنیا کے بادشاہ بن گئی, پوری دنیا میں سب سے بڑے امیر بن گئی, نہیں, دنیا میں سب سے حسین عورت سے میرا نکاح ہو گئے, بہترین سواریاں, کیا سوچنے کو کیا نہیں ہے, خواب میں کیا نہیں آ سکتا, دل کے خیالات کہاں نہیں جا سکتے. مگر ان چیزوں کا خیال دل میں بھی نہیں آئے گا جو اللہ نے راتوں میں اٹھنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ سب سے پہلا عمل کیا آیا اس ہفتے میں, راتوں میں اٹھ کر عبادت کریں. اور ہم کتنے تڑپتے ہیں, علماء سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں, کوئی اللہ والے آ جائے فوراً ان کی خدمت میں پہنچ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ماں کی دعا لگے, باپ کی دعا لگے, حضرت کی دعا لگے, مفتی صاحب کی دعا لگے, عالم دین کی دعا لگے, اللہ والوں کی دعا لگے, کسی پیر صاحب کی دعا لگے, مرشد صاحب کی دعا لگے, بڑے بڑے اکابرین کی دعاؤں کے لیے تڑپتے ہیں. یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا, یا اللہ جو رات کے تہجد میں, جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے, جو رات کو اٹھ کر عبادت کرے, اے اللہ تو اس پر رحم فرما. کس کی دعا مل رہی ہے, نبی کی دعا مل رہی ہے. سبحان اللہ. انسانوں میں جو نیک ہوتے ہیں ان کی دعاؤں میں کتنا تڑپتے ہیں ان کی دعاؤں کے لیے. یہاں تو نبی نے دعا کر رکھی ہے کہ یا اللہ آنے والے وقت میں قیامت تک جو بھی رات میں عبادت کرے گا اس پر رحم فرما. نبی کی دعا ضرور قبول ہوگی. سبحان اللہ, سبحان. تو ایک طرف یہ کہ راتوں میں اٹھیں, کثرت تلاوت, کثرت تلاوت, اور کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں, اور کسی اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب بھی موقع ملے قرآن کھول کر بیٹھ جائیں, جب بھی موقع ملے قرآن کھول کر بیٹھ جائیں. اور پھر تیسری چیز, اللہ والوں کی صحبت, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ان کی ایک نظر ہم پر پڑ جائے, کہیں سے کہیں ہمارا سفر طے ہو جائے گا انشاءاللہ. صحبت میں رہیں کسی نہ کسی اللہ والے کے, ان کو اپنی غلطیاں بتائیں, اپنی اچھائیاں بتائیں, وہ ہماری اصلاح کریں گے, وہ ہماری رسی لے کر زندگی کو صحیح راستے پر لگائیں گے انشاءاللہ. دل میں تمہیں جس پر اطمینان ہوگا ان کے ہاتھ پر بیعت کریں, ان سے جا کر اپنا رابطہ قائم کریں, ان سے جا کر اپنا تعلق جوڑیں, تب جا کر ہماری زندگیاں بنتی ہیں. زندگیوں کے بنانے کے لیے اسی لیے اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. سچے, سب نے اس کی تفسیر بیان کی ہے, سچوں سے مراد اللہ والے, نیک انسان. اور اللہ نے, اور آج ہمیں کیا بولتے ہیں, آج کے زمانے میں کون ہی حضرت ویسے نہ, قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. جب اللہ بولے رہو کو تو اللہ پیدا بھی کرتی ہے ان کو, تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن کی بات غلط ہو جاتی ہے. پھر آج کے زمانے میں بھی ہی, ہاں میں تمہیں کتنی حالت, قیمتی حالت, کہ اللہ والے بھی ہم یہ چاہیں کمزور ایمان لے کر کے جنید بغدادی کی بیعت مل جائے, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بیعت مل جائے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت مل جائے, یہ تو مشکل ہے. ان اللہ والوں کے زمانے میں اللہ اس قسم کے اس پاورفل انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا.
ہم جیسے ہیں اور ہمارے زمانے میں جیسے اللہ والے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، مگر قیامت تک اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، تو قیامت تک اللہ سچوں کو پیدا کرتے رہیں گے۔ باپ، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا روزانہ آدھا لیٹر دودھ تمہیں پینا ہے تب جا کر تم طاقتور بنو گے، یہ بولے کے بعد بابا کیا کرتا ہے؟ آدھا لیٹر دودھ کا انتظام بھی تو کرنا شنا، بیٹے کو بولے کے بعد روزانہ پیے تو طاقتور بنتی، تو انتظام بھی بابا کرنا سو۔ شفقت پدری کا یہی اصول ہے کہ انہیں آدھا لیٹر دودھ کا انتظام کرا تو بچہ پی سکتا ہے۔ سو یہاں بچے کو تو بول دیا مگر انتظام نہیں کرا تو بچہ پینا سو کہاں سے؟ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، تو مطلب ہر زمانے میں نیک لوگ رہیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ دنیا کو نیک لوگوں سے خالی کر دے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان تینوں محنتوں میں جس میں بھی آپ لگ سکتے ہیں جان مال سب لگائیں، مدارس میں اپنے